نئے عہد نامے میں عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے آج ان روزوں کے ایام کے سلسلے میں ہم ایمان کے بارے میں اختصار کے ساتھ سیکھیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ اس کے لیے انگلش کا لفظ فیتھ استعمال کیا جاتا ہے، بھروسہ، یقین۔ یہ سب باتیں، یہ سارے الفاظ ایمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو حصہ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ایمان اندیکھی جن کو دیکھا نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد۔ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا اور ہم یقین لے آتے ہیں کہ وہ ہیں۔ بالخصوص جب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے خدا کے بارے میں، جب کلام ہمیں بتاتا ہے مسیح کے بارے میں، جب کلام ہمیں بتاتا ہے آئندہ زندگی کے بارے میں، جب کلام ہمیں بتاتا ہے عدالت کے بارے میں، ہم نے اسے نہیں دیکھا ہوا لیکن ہم یقین کر لیتے ہیں چونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں اور یہ ایسی ہی ہیں جیسی لکھی ہوئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اس بات پر بھروسہ کیا، ہم نے اس بات کو مان لیا، ہم نے اس بات کو قبول کر لیا۔ ہم موت کے حوالے سے تعلیم دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، خداوند یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور ہم اس بات کو اس طور پر نہیں سمجھ سکتے جیسا خداوند ہمیں بتانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر جس طرح وہ موت پر غالب آیا، ہم بھی موت پر غالب
ہم یہ ایمان لاتے ہیں. ہم نے جو کچھ نہیں دیکھا اور خدا کی بات پر ایمان لاتے ہیں. بائبل میں سے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں ابراہیم کے بارے میں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 11ویں باب کی 8ویں آیت میں، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا. خدا نے جب ابراہیم کو بلایا، خدا نے اس سے کہا تو اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ دے اور جس جگہ میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو وہاں پر چل. اس جگہ پر ابراہیم نے یہ سوال نہیں کیا اے خداوند تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ خدا نے کہا تھا اس لیے وہ ایمان لایا کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے خدا اسے پورا کرے گا. یہ اس کا ایمان. جو کچھ خدا نے کہا ہے خدا اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے یہ بات مان لی اور یہ اس کا ایمان. خدا کو یہ بات بہت پسند آئی کیونکہ کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 11ویں باب کی 6 آیت میں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہاللیلویا، ناممکن ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی شخص جو ایمان نہیں رکھتا خدا اسے پسند نہیں کرتا. ایمان ضروری ہے، ایمان بنیاد ہے. ہمیں ایمان رکھنا ہوگا. جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، ساری کلیسیا ایمان رکھتی ہے یسوع مسیح اپنی دلہن یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. ساری کلیسیا ایمان رکھتی ہے اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ منتظر ہیں. وہ اپنی آنکھیں آسمان پر لگائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یسوع وعدوں کا سچا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہو اور وہ پورا نہ ہو، کیونکہ خدا اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح نے کہا تم اس ہیکل کو اٹھا دو تو میں پھر تیسرے دن سے کھڑا کروں گا. مسیح نے اپنے بدن کے بارے میں کہا اور جب انہوں نے مسیح کو صلیب دیا، قبر پر رکھ دیا اور قبر پر بھاری پتھر رکھ دیا، بہت سے شاگرد شک میں چلے گئے اور وہ سوچنے لگے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اور بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ یسوع کہے اور وہ پورا نہ کرے. اس نے کہا اور تیسرے روز وہ اپنے کہنے کے مطابق جب شاگرد
صبح کے وقت خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر جا رہی تھی تو وہاں جا کر وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، وہ رونے لگی اور وہ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا تھا اور یسوع موجود نہ تھا۔ یسوع مسیح ان کے پاس آئے اور وہ سمجھی مالی ہے، اور یسوع نے کہا تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو نے دیکھا ہے؟ وہ مالی سمجھ کر کہہ رہی ہے، کیا تو نے دیکھا ہے کہ یسوع کو کہاں رکھا ہے؟ اور یسوع اس بات کا اعلان کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ یسوع نے کہا جب وہ تمہارے ساتھ تھا تو اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیسرے روز جی اٹھوں گا۔ اس نے کہا تھا میں موت اور قبر پر غالب آؤں گا۔ اس نے یہ کہا تھا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توما، جسے شک کرنے والا رسول بھی کہتے ہیں، اس نے شک کیا کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کے شک کو دور کیا اور پھر یہ بھی کہا مبارک ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اسے کہا آ اور دیکھ میرے ہاتھوں کو، یہ پسلی دیکھ جہاں پر نیزہ لگا ہے۔ لیکن آئے توما کو کہا لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، خدا کی بات کو مان لینا ہے کہ خدا جو کہتا ہے، کلام جو کہتا ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ اس لیے ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کو پسند کرے، کیونکہ وہ ایمانداروں کا خدا ہے، ایمانداروں کا باپ ہے۔ کلام خدا میں ایسی بے شمار باتیں موجود ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف کے بارے میں عبرانیوں 11ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان سے یوسف نے جب وہ مرنے کو تھا، یوسف کا معلوم ہے آپ کو نا، یعقوب کا بیٹا تھا، اور اس کا نمبر ترتیب وار اگر دیکھیں تو 11واں نمبر تھا۔ یوسف کا نمبر، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں 11ویں نمبر پر یوسف تھا۔ اور یوسف کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا مصر میں، وہ حاکم کے طور پر وہاں پر راج کر رہا تھا، اور پھر بھی اس نے اپنی ایمان سے دیکھا کہ خدا اس قوم کو یہاں سے نکال کر اس وعدے کی سرزمین میں لے جانے پر قادر ہے، وہ ایسا کرے گا۔ وہ اس بات پر ایمان لایا، اس لیے اس نے کہا کہ جب تم اسرائیلیوں، تم جب یہاں سے مصر سے خروج کرو گے، مصر سے نکلو گے، تو میری ہڈیاں یہاں نالے میں دینا، میری ہڈیاں ساتھ لے جانا اور
امانتاً دفنانا، اور پھر اس کے بعد جب تم نکلو اور جو خدا نے وعدہ کیا اس زمین پر لے جانے کے لیے، جب تم نکلو تو میری ہڈیاں بھی ساتھ لے جانا۔ یہ ہے ایمان۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک یوسف کی موت کے بعد وہاں مصر میں رہے، دکھ اٹھاتے رہے، مصیبت اٹھاتے رہے، اور تقریباً وہ 400 سال سے زیادہ عرصہ وہاں پر بڑی مشکل اور تکلیف میں زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر خدا نے انہیں رہائی بخشی اور عذاب کیا۔ بائبل مقدس میں 24ویں آیت میں لکھا ہے، یہ عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں، ایمان ہی سے موسیٰ نے، بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر، یعنی چونکہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کو پالا تھا، موسیٰ کو اس نے دریا میں سے نکالا تھا، جب اس کے ماں اور باپ نے انہیں پانی میں پھینک دیا تھا، ایک ٹوکرے میں رکھ کر پانی میں ڈال دیا تھا، اور وہ تیرتا وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی غسل کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے اس ٹوکرے کو دیکھا اور اسے پکڑ کر اپنے پاس اسے لے جانا چاہا، اسے اپنے نوکروں سے کہا اسے لے کر آؤ، اور دیکھا تو ایک بچہ وہاں رو رہا، اور اس نے اس بچے کو لیا اور اپنا بیٹا بنایا اور اس کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے پانی میں سے نکلا ہوا، پانی میں سے نکالا گیا، اس لیے اس کا نام اس نے موسیٰ رکھا۔ اور بائبل میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ کیا کر دیا؟ موسیٰ نے اپنے آپ کو اس وراثت سے جو اسے مصر سے مل رہی تھی، اس نے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا ایمان ہی سے۔ اور کیا کیا اس نے؟ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ اس نے کہا، میں خدا کی مرضی، خدا کی تابعداری میں زندگی گزاروں گا، مجھے یہ وہ عہدہ، مجھے اس فرزندیت کی جو مصر میں سے میرے لیے مخصوص ہے، میں اسے رد کرتا ہوں اور میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں۔ جانتا تھا یہاں دکھ ہے، اس نے اس آرام کو چھوڑ دیا اور اس ایمان کو جو اس کے اندر تھا، جو خدا نے اس پر ظاہر کیا تھا، جو اس نے سنا تھا خدا انہیں لے جانے کو ہے، وہ ان کے ساتھ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس بڑے عہدے کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا اہم اور ضروری ہے۔ وہ ایمان لایا کہ خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ نکالے گا۔ وہ ان بے ایمان لوگوں کے ساتھ اس نے رہنا نامنظور کیا، اور بائبل مقدس کہتی ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، اور مسیح کے لیے لام تام اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔
اور وہ اس طرف نکل پڑا جہاں خدا لے کر جانا چاہتا تھا۔ خدا کا کلام سچائی پر مبنی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ان سارے گواہوں کی، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ وہ یہ گواہ ہیں۔ گواہوں کا ایک بڑا بادل ہے۔ اس حوالے میں بے شمار لوگوں کے نام موجود ہیں جو ایمان کے سورما ہیں اور انہوں نے جسمانی لذتوں کو ٹھوکر مار دی۔ انہوں نے، یوسف نے ٹھوکر مار دی اور وہ پوتیفر کی بیوی کی مرضی کے تابع نہ ہوا بلکہ خدا کی مرضی کے تابع رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا خدا اسے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اور وہ ایمان لایا، وہ ایمان میں قائم رہا، خدا نے اسے عزت دی، خدا نے اسے برکت دی۔ اور جب بنی اسرائیلی لوگ مصر سے نکلے اور جب وہ اس بادشاہ سے جس کے پیروٹے، جس کی قوم کے، جس کے مصر کے ہر ایک گھرانے کا پیروٹا جب مر گیا اور وہ وہاں سے نکلے تو وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بحر کلزم تھا، سمندر، بحر کلزم سامنے تھا اور پیچھے ایک بڑی فوج تھی جو مصریوں کی فوج تھی، جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اور بہت سے بے ایمان لوگوں نے کہا کیا مصر میں قبریں نہ تھی کہ تو ہمیں یہاں بیابان میں، جنگل میں لے کر آیا ہے تاکہ ہم یہاں پر مریں؟ اس وقت موسیٰ نے کہا تم چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اور خدا کے کام کو دیکھو۔ کیا کرو؟ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، ایمان رکھو اور دیکھو خدا کیسے بڑے کام کرتا ہے۔ اور خدا نے پہلے کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سے خدا نے پانی کو اور خشکی کو علیحدہ کیا، آج تک سمندر نے کبھی نہیں دیکھا آسمان کو، وہ کبھی خشک نہیں وہاں سے ہوا۔ لیکن خدا ان لوگوں کو جو ایمان کی حالت میں نکلے تھے، اپنے وعدے کے مطابق ان کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بحر کلزم کو بھی چیر کر رکھ دیا اور انہیں اپنے بازوؤں پر بٹھا کر خدا مہودہ ملک میں لے آیا۔ ایمان لازم ہے، ایمان ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے بیماروں کو اچھا کیا تو کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایمان نہ لائیں اور خدا کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ ایمان لانا لازم ہے، یہ بنیادی جزء ہے۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ایمان لانا
اور ایمان کا بڑھنا بھی ضروری ہے. اور جیسے جیسے ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں پھر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. صدرک میثق عبدالنجو کا ایمان بہت مختلف ہوگا ہمارے ایمان سے، کیونکہ انہوں نے آگ کی بھٹی دیکھی. دانیل کا ایمان اور ہمارا ایمان مختلف ہوگا، کیونکہ دانیل نے وہ مانگ دیکھی جس میں بھوکے شیر موجود تھے اور وہ اکیلا اس میں ڈال دیا گیا. اس کا ایمان مختلف ہے، اس کا ایمان آزمایا ہوا ایمان ہے. اگر ہمارے ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی تو وہ بیکار ایمان ہے تو ایمان، لیکن اس میں کھوٹ ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں کچھ ایسا موجود ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی وقت دور ہوگا جب آپ آزمائش میں سے گزریں گے. دعا اور روزے کے ان دنوں میں یسوع مسیح بھی آزمایا گیا. آزمانے والے نے پاس آ کر اسے بھی آزمایا. اگر ایمان ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو یہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے وائرنگ کی ہے تو وہاں پر بلب لگا کر سوئچ آن کر کے بلب جلتا ہوا دیکھنا ضروری ہے کہ لائٹ ہے یا نہیں، وائرنگ صحیح ہے یا نہیں. اور اگر آپ کا ایمان اب تک آزمایا نہیں گیا تو عزیزو آئیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور کیونکہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایمان موجود ہو جو زندہ ایمان ہے، جو ایکٹیو ہے. مردہ ایمان نہیں چاہیے. کھڑا پانی گدلا ہے، گندا ہو جاتا ہے. بہتا پانی چلتا پھرتا صاف ہے، بدبو سے پاک ہے. ہماری زندگی میں ضروری ہے خدا کے پاک روح کا ہماری زندگی میں ہونا، اس کا ہمیں آگے لے کر چلنا، اس دنیا میں کام کرنا، ہمیں چیک کرنا، ہمیں مختلف آزمائشوں میں سے گزرنا، یہ لازم ہے. آئیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں اور ہم دعا مانگے. آئے خدا، جس طرح تم نے شاگردوں کو جب وہ آزمائش میں جانے والے تھے تو یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. ہم بھی خدا کی حضوری میں جھکے اور اس بات کے لیے دعا کرنے والے ہوں، اے خدا ہم پر رحم کر، اور ان آزمائشوں میں سے جو زمین پر ہمارے سامنے ہیں ہم ان پر غالب آئیں. جب تک ہم اے خداوند اپنی آنکھیں تجھ پر لگائے رکھیں گے ہم چلتے رہیں گے، ایمان میں بڑھتے رہیں گے. لیکن جیسے ہی پطرس کی مانند تجھ سے نگاہ ہٹا کر جھیل کے پانی کی طرف دیکھیں گے تو یقیناً ڈوبنے لگیں گے. خداوند ہماری مدد فرما، خداوند ہم سب کو برکت دے. ہماری نگاہیں تجھ پر رہیں، تیرے کلام پر رہیں، ان سچائیوں پر رہیں. اس بات کا یقین ہماری زندگی سے کبھی ابلیس چرا کر نہ لے جائے.
ہی قادر مطلق ابدی خدا ہے، تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب پر رحم کر، اور جتنے لوگ تیری پاک حضوری میں آج بیٹھے ہیں ان سب پر تیری برکت ہو۔ مالک جلالی ابدی خدا اپنی برکات سے انہیں معمول کر، اپنی مرضی کے تابع آگے بڑھنے کا فضل عطا کر، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، مسیح کے جلالی اور ابدی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کا میل ملا ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، حاضر جماعت اور چرچ آف لیونگ گاڈ پر آج سے اب تک ہوتا رہے۔